بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. اس وقت وفاق دارالحکومت اسلام آباد میں نہیں ہوں، بلکہ ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے اور وہ ہے بحیرہ روم کے ساحل پہ ہوں اس وقت. آپ کو بحیرہ روم کے ساحل پہ بھی لے کے چلوں گا اور یہاں کا بھی کچھ بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو خبریں بھی دوں گا انتہائی لائٹ موڈ انداز میں. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ کون سی جگہ ہے. یہ جگہ ہے استنبول سے، آپ ترکی کا شہر استنبول واقف ہے. آپ استنبول سے آپ کو انطالیہ آنا پڑے گا اور انطالیہ آنے کے لیے بائی روڈ اگر آپ آئیں گے تو تقریباً لگیں گے 8 گھنٹے، اور اگر آپ آئیں گے بائی ایئر تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، صرف 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے. انطالیہ پہنچیں گے اور انطالیہ سے آگے 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے ایئرپورٹ سے، اور وہ آپ کو لے آئے گی اس ریزورٹس پہ. اور یہاں پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں. ایک بہت اچھی جگہ ہے، آپ کو ذرا دکھاؤں گا بھی، کیونکہ میں کچھ مشورے بھی دوں گا اپنے دوستوں کو بھی جو چھٹیاں منانے کے لیے خاص طور پہ جاتے ہیں، یورپ کا رخ کرتے ہیں، برطانیہ کا رخ کرتے ہیں، امریکہ کا رخ کرتے ہیں اور مغربی ممالک کی طرف جاتے ہیں. ان کو بتاؤں گا کہ ان کے لیے یہ بہترین جگہ ہے، اور خاص طور پہ ان دوستوں کے لیے بھی اور جو کہ غیر نصابی سرگرمیوں میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، پرائیویسی ڈسٹرب نہیں دیکھنا چاہتے، اپنی پرائیویسی میں مخل ہونے نہیں کسی کو نہیں دینا چاہتے. تو اس لیے ان سب کو بھی میں یہ جگہ دکھا رہا ہوں. بہت اچھی جگہ ہے. وعلیکم السلام. یہ ریزورٹس ہیں جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اس وقت یہاں پہ چونکہ بارش ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی ہے اور تیز بارش کا امکان ہے، اور اس لیے یہاں پہ یہ جو بیچ پہ ساز و سامان ہوتا ہے اس کو سمیٹا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں آپ، خاص طور پہ یہ ویدر بہت اچھا ویدر ہے اس وقت. یہاں پہ صورتحال بہت اچھی ہے، بہترین ہے، زبردست موسم ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انطالیہ سے آئیں آپ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تو آپ یہاں پہنچ جائیں گے. یہ ریزورٹس ہیں بہت ہی اکنامیکل ہیں، اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ٹیلی ویژن نہیں ہے. انہوں نے روم میں ٹیلی ویژن نہیں دیے ہوئے. مکمل طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آرام فرمائیں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کریں. یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں. آسمان کے مناظر زبردست قسم کے ہیں، بارش ہو رہی ہے. اب میں آپ کو لے کے جاؤں گا ساحل کی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ساحل پہ جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ خبریں بھی شیئر کرتا ہوں. خبریں یہ ہیں کہ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی خبریں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ معمول صورتحال تھوڑی سی بگڑی ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا میں جب سے انتخابات ہارے ہیں معاملات گڑبڑ ہیں. وزیر اعظم عمران خان معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ہارے ہیں ان کے مطابق ان کو ہرایا گیا ہے، پارٹی کے اپنے لوگوں نے ہرایا. اور اب ایک ارباب گروپ سامنے آ چکا ہے. ارباب گروپ کافی ناراض ہے کیونکہ میئرشپ کی سیٹ تھی پشاور کی، وہ ہار گئے، اور وزیر اعظم عمران خان کوئی بات سننا نہیں چاہتے. انہوں نے انویسٹیگیشن بھی کروائی، سب کچھ کروایا. تو اس لیے اب سارا جو اندر کی گروپنگ ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. گورنر شاہ فرمان صاحب ان پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اور پھر ارباب شہزاد جو ہیں انہوں نے کر لی ہے جی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک مشکل سا وقت آیا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے قابو کرتے ہیں. پھر ایک اور بھی اسی دوران ہوا ہے، جہانگیر ترین صاحب اور عثمان بزدار صاحب کی ایک شادی پہ ان کی ملاقات بھی ہوئی، گپ شپ بھی ہوئی، تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں. اور وہ شادی تھی ہمایوں اختر کے بیٹے کی شادی تھی، اور اس میں مجھے بھی انویٹیشن تھا، لیکن چونکہ میں چھٹیوں پہ تھا اس لیے آ نہیں سکا، تو ان کے لیے بھی ان سے معذرت خواہ بھی ہیں. تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی جہانگیر ترین صاحب سے، عثمان بزدار صاحب کی. اس سے بھی کافی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جناب
یہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ تو تعلقات کافی کشیدہ ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، لیکن عثمان گزار سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور زبردست ہو رہی ہیں۔ تو اب میں آ گیا ہوں جی، پہلے ذرا بریک لیتے ہیں۔ یہاں پہ بریک ہے، یہ بحیرہ روم کا ساحل ہے جہاں پہ اس وقت موجود ہوں، اور بارش کی وجہ سے یہاں پہ آوازیں آ رہی ہیں آپ کو، سمندر بھی تھوڑا سا مچھڑا ہوا ہے، اور جو پانی کی لہریں ہیں بہت تیزی سے آ رہی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بحیرہ روم کے بارے میں بتا دوں، معاشرت علوم میں تو ہم نے بہت پڑھا ہے، معاشرت علوم میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا بحیرہ روم کے بارے میں، لیکن آج ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ بہت ہی ہسٹوریکل پلیس ہے، اور بحیرہ روم کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ بہت جو چند ایک بڑے بحیراز ہیں ان میں سے ایک یہ بحیرہ ہے، بحیرہ روم۔ اس کی باؤنڈری یہ ایشیا، ایک سائڈ پہ ایشیا ہے اس کا، ایک پہ ہے یورپ، اور ایک پہ ہے بر اعظم افریقہ۔ تو 3 بر اعظموں کے ساتھ کی سرحدیں اس کی ملتی ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ مزے کی کہ یہ 25 لاکھ مربع کلومیٹر کا ایریا ہے اس کا، 2.5 ملین اسکوائر میٹرز اس کا کل رقبہ ہے بحیرہ روم کا، اور یہ تقریباً چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ ایک راستہ ہے اس کا، چاروں طرف سے یہ زمین ہے اور پانی، صرف ایک راستہ ہے جہاں سے اسپین اور غالباً مراکش جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، وہاں پہ اس کا ایک راستہ بنتا ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست لوکیشن ہے، اور پھر اس کے نہر سویز سے بھی کوئی اس کا جغرافیائی تعلق ہے، دریائے نیل سے بھی اس کا ہے، اور تقریباً اس میں جزیروں کی تعداد کوئی 3000 سے زیادہ ہے۔ اور اس بحیرہ روم کے ساحل کتنے ملکوں سے ملتے ہیں، وہ لاتعداد ملک ہیں، 20 ملک ہیں جن کے بحیرہ روم کے ساحل جو ہیں ان ملکوں کو ٹچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے، لیکن بہت اچھی جگہ ہے، ذرا آپ بھی انجوائے کریں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک طرف پہاڑوں کا سلسلہ ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ پہاڑی سلسلہ ہے، اور دوسری جانب اور ایک سائڈ پہ پیچھے بیک سائڈ پہ میرے ریزورٹس آ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے، یہ دیکھیں یہ، اور اس طریقے سے یہ ہے سارا، یہ تقریباً 4-5 کلومیٹر کا ساحل ہے، اور یہاں پہ بہت اچھی آپ واک کر سکتے ہیں، اور موسم انجوائے کر سکتے ہیں، ویدر انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بحیرہ روم یہ ترکی میں موجود ہے اس وقت۔ تو جو دوست جاتے ہیں یورپ، برطانیہ، امریکہ، ویسٹرن کنٹریز میں اور بیچ کو انجوائے کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ میں نے بھی کچھ دیکھے ہوئے ہیں، کافی سارے 12-14 ایسے ساحل سمندر دیکھیں، لیکن یہ بہت ہی پیسفل ہے، اور خاص طور پہ جو دوست ہیں غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی موزوں جگہ ہے، وہ یہاں آئیں اور یہاں پہ آرام کریں، رہیں، ریلیکس کریں۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو ٹی وی شیوی کمروں میں نہیں دیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ زیادہ سکون ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کہیں زیادہ خوبصورت ہیں جی مغربی ممالک سے، اور کہیں زیادہ خوبصورت علاقہ ہے، لیکن اس سے بھی اچھا اور خوبصورت علاقہ جو ہے وہ ہمارا گوادر بن سکتا ہے۔ ہمارے پاس بھی ساحل ہیں، کراچی موجود ہے اور گوادر موجود ہے، لیکن ہم نے جو کراچی کا حال کیا ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اور اسی طریقے سے جو ہم نے حشر کیا ہوا ہے گوادر کا، کراچی میں گاندھی گند ہے، سیکورٹی کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو وہاں پہ کوئی توجہ نہیں دیتا کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں اس نتیجے پہ
پہنچا ہوں اور دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمران، ایسے حکمران عطا کرے کہ جو اس ملک کے بارے میں بھی سوچیں اور اس طرح کے خوبصورت جو ہمارے ایریاز ہیں ان کو ڈیولپ کریں۔ گوادر اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہاں پہ بھی ہم جا چکے ہیں اور اس کا پانی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، ماحول اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ کے مر چکے ہیں اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اپنی ہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ان سے استفادہ نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے پہ الزام، کبھی اندر سے صوبائی منافرت، کبھی مرکز اور صوبے کی لڑائی، کبھی قوم پرست آ جاتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو میرا خیال ہے کہ کفران نعمت اسے کہتے ہیں جو ہم اور ہمارے حکمران کر رہے ہیں، اور ایک اچھی خاصی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس بہترین موسم ہیں، 4 نہیں 5 موسم، ہر طرح کا موسم ہمارے پاس موجود ہے اور ہر طرح کا ایریا موجود ہے، ہل اسٹیشن موجود ہیں، لیکن ہم اپنی ٹورزم کو اتنا پروموٹ نہیں کرتے اور ڈیولپ نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک کیا کہنا چاہیے، کاسمیٹکس میئرز تو ہوئے۔ فار ایگزامپل اسکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دے دیا گیا، اب وہاں پہ لوگ آتے ہیں نہیں آتے، یہ ایک ہے۔ لوگوں کو سیکورٹی چاہیے، ہم سیکورٹی دے پاتے ہیں نہیں دے پاتے، تو اسی لیے یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی 2 بندرگاہوں کو ہی 2 ساحل سمندر اور اس کے ساتھ پوری ایک لمبی پٹی ہے کوسٹل کی، اسی کو ہم ڈیولپ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ بلینز آف ڈالرز پاکستان میں آ سکتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی وہاں پہ فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے، آئیں آ کے اپنی چھٹیاں گزاریں، اور اسی طریقے سے ایک سافٹ امیج بھی پاکستان کا ہوگا۔ تو یہ ہے معاملات اور یہ ہیں صورتحال۔ تو اس کے بعد بات ہو رہی تھی خبروں کے سلسلے میں، تو پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان صاحب جی ہیں، دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے معاملات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ابھی انتخابات بھی آنے والے ہیں، بلدیاتی انتخابات پنجاب میں بھی اناؤنس ہو چکے ہیں اور اپریل میں امکان ہے، تو لیکن اس سے پہلے اپوزیشن جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے اس کے ارادے ذرا تھوڑے سے خطرناک سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس میں کامیابی کس حد تک ہوگی، کس حد تک ہوگی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو بہرحال جناب یہ تھی ایک چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو، انجوائے کریں۔ ایک بار پھر کہوں گا کہ یہاں پہ ضرور آئیں، بہت اچھا ماحول ہے، بہت اچھا ویدر، اور سب سے زیادہ سکون بہت ہے۔ تو چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے آپ کو بھی کہوں گا کہ اس طرف کا رخ کریں۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔